بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، سبق یوم آزادی کا سر ورق اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سبق یوم آزادی کے ایک حصے کی بلند خوانی مکمل کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم مزید دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں اور بلند خوانی کا کام تکمیل کو پہنچاتے ہیں۔ بیٹا، اس وقت کتاب آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ پہلے ہم باقی ماندہ حصہ مکمل کر لیتے ہیں، پھر کاپی کی جانب آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 29 سبق یوم آزادی، صفحہ نمبر 29 سبق یوم آزادی سامنے رکھیے، شاباش، تاکہ ہم پہلے بلند خوانی تکمیل کو پہنچائیں۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 29 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے سبق یوم آزادی۔ الحمدللہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق کے ایک حصے کی بلند خوانی مکمل کی تھی۔ صفحہ نمبر 29 کے پہلے پیراگراف تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ میں آغاز کر رہا ہوں۔ کتاب اور پینسل اس وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ کراچی میں لوگ صبح ہی سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور لاہور میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پھول چڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ صبح، اس کو بہت سے لوگ صبح کہتے ہیں یا صبح کہتے ہیں، غلط ہے۔ اصل جو اس کا تلفظ ہے وہ ہے صبح، بے اور ہے دونوں کے سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کراچی میں لوگ صبح ہی سے قائد اعظم محمد علی جناح اور لاہور میں علامہ محمد اقبال کے مزار پر پھول چڑھاتے ہیں اور قوم کے ان عظیم رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ وطن عزیز کی سلامتی اور اس کی ترقی و کامرانی کے لیے دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں لفظ گزرا ہے خراج تحسین پیش کرنا۔ خراج تحسین پیش کرنا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ خراج تحسین پیش کرنا کہتے ہیں کسی کے لیے تعریفی کلمات کہنا اور اس کو شاباش پیش کرنا، آفرین پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ اس صفحے کا یہ چوتھا حاشیہ ہے بیٹا۔ شاباش کہنا، ٹھیک ہے، تعریفی کلمات کہنا، شاباش کہنا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ وطن عزیز کی سلامتی اور اس کی ترقی و کامرانی کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ کامرانی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ کامرانی کہتے ہیں کامیابی کو، کامیابی، ترقی اور کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں فوجی گارڈز کی تبدیلی کا منظر بھی قابل دید ہوتا ہے۔ قابل دید ہوتا ہے یعنی دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے۔ اس لفظ کے معنی میں نے آپ کو پہلے بھی لکھوا دیے ہیں۔ اس موقع پر جب ہمارے اسکاؤٹس خوشنما وردیاں پہنے، قومی پرچم اور مختلف بینر لیے قطار در قطار فوجی انداز میں باوقار انداز سے مارچ کرتے ہیں تو یہ منظر خوش کن ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ فوجی اور اسکاؤٹس جو ہیں وہ جس طرح پریڈ کرتے ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی ان کی پریڈ، تو ان کی جو پریڈ ہوتی ہے وہ بڑی شاندار ہوتی ہے۔ اس میں وہ ایک ہی انداز میں، ایک ہی ساتھ کورس میں وہ بڑے خوبصورت انداز میں حرکات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مارچ پاسٹ کرتے ہیں۔ بڑا شاندار لگتا ہے یہ منظر، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا۔ لوگ انہیں دیکھ کر خوش ہوتے اور تالیاں بجا کر خوب داد دیتے ہیں۔ داد دینا، داد دینے کا مطلب بھی شاباش کہنا ہے، ٹھیک ہے۔
اس تقریب کے ساتھ ساتھ ہر صوبے میں صوبائی سطح پر اور ضلعوں میں ضلعی سطح پر رنگا رنگ تقریبات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس دوڑ میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا۔ آزادی کے جشن کو منانے کے لیے سب چہرے روشن اور جسم توانا ہوتے ہیں۔ طلباء اور طالبات کے پی ٹی شوز، کھیلوں کے مقابلے، کشتیاں، ملاکھڑے، گھڑ دوڑ اور نیزہ بازی کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ بیٹا یہ کچھ کھیلوں کے نام دیے گئے ہیں، یقیناً آپ ان سے واقف ہوں گے۔ پی ٹی شوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے چھوٹے موٹے ڈرامے پیش کرتے ہیں، کوئی منظر پیش کرتے ہیں، اسی طرح ملی نغموں پر وہ مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو پی ٹی شوز کہا جاتا ہے۔ کشتیاں بھی آپ جانتے ہوں گے، ملاکھڑا وہ یہ بھی کشتی کی طرز کے مقابلے ہوتے ہیں جس میں دو پہلوان ایک دوسرے کو گرانے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ گھڑ دوڑ تو آپ جانتے ہیں گھوڑے دوڑانے کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نیزہ بازی بھی آپ جانتے ہیں کہ نیزے پھینکنے اور نشانہ گرانے کی مشق ہوتی ہے، اس میں مقابلے ہوتے ہیں۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں بیٹا۔ بعض ادارے کلچرل شو منعقد کراتے ہیں۔ کلچرل شو کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ صوبائی سطح پر اپنی اپنی ثقافت کو واضح کرنے کے لیے جو پروگرام کیے جاتے ہیں ان کو کلچرل شو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ شام ہوتے ہی ملک میں چراغاں قابل دید ہوتا ہے۔ چراغاں کسے کہتے ہیں بیٹا؟ چراغاں لفظ چراغ سے نکلا ہے، یعنی چراغ جلانا، مطلب کہنے کا یہ ہے روشنیاں کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 14 اگست والے دن، اسی طرح عید میلاد النبی والے دن لوگ چراغاں کرتے ہیں، یعنی روشنیاں کرتے ہیں۔ روشنیاں کرنا۔ بڑی بڑی عمارتیں دلہن کی طرح سجائی جاتی ہیں، جہاں کھڑے ہو جائیں وہاں سے ہٹنے کو قطعی جی نہیں چاہتا۔ لوگ رات گئے تک گھومتے پھرتے اور آزادی کی تقریب سے محظوظ ہوتے ہیں۔ محظوظ ہونا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ محظوظ ہونا۔ محظوظ ہونا کہتے ہیں خوش ہونے کو۔ خوش ہونا، میں یہاں لفظ لکھ رہا ہوں مسرور ہونا۔ مسرور بھی خوش ہونے کو کہا جاتا ہے۔ محظوظ ہوتے ہیں یعنی مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلے پیراگراف کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بیٹا، آخر سے پہلا پیراگراف۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ہم اس دن اتنی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہماری آزادی کا دن ہے۔ اسی دن ہم نے اپنے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اپنا پیارا وطن پاکستان حاصل کیا تھا۔ رہنما کا مطلب میں نے بتا دیا تھا آپ کو پہلے ہی، لیڈر کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قائد کو کہا جاتا ہے۔ ان کی قیادت میں یعنی ان کی رہنمائی میں ہم نے اپنا وطن پاکستان حاصل کیا تھا۔ 14 اگست سن 1947 عیسوی کو اس مقدس سرزمین پر ہمارا سبز ہلالی پرچم پہلی بار فضا میں بلند ہوا۔ سبز ہلالی پرچم، آپ کو پتہ ہے بیٹا پاکستان کے پرچم کو کیا کہا جاتا ہے؟ پاکستان کے پرچم کو سبز ہلالی پرچم کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں واحد پرچم ہے جس میں چاند اور ستارہ دونوں موجود ہیں۔ سبز آپ جانتے ہیں ہرے رنگ کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارا جو پرچم ہے، ہمارا جھنڈا، ہمارا علم یہ سبز رنگ پر مشتمل ہے، اور ہلال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں چاند موجود ہے۔ ہلال دراصل پہلی رات کے چاند کو کہا جاتا ہے۔ جب مہینے کا آغاز ہوتا ہے، پہلی رات کو جو چاند نکلتا ہے بے حد باریک سا، اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبز ہلالی پرچم یعنی وہ سبز پرچم، وہ سبز جھنڈا جس پر ہلال موجود ہے، پہلی رات کا چاند موجود ہے، اور ہم ایک باعزت قوم کی حیثیت سے آزاد قوموں کی صف میں شامل ہوئے۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے حصول کے لیے یعنی پاکستان حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیں اور بڑے دکھ جھیلے یعنی بڑے دکھ برداشت کیے، تب کہیں جا کر ہمیں یہ ملک نصیب ہوا۔ اب کیوں نہ اس دن کو آزادی کے تہوار کے طور پر منا کر ہم اپنے آپ کو ایک باوقار قوم کے طور پر پیش کریں۔
باوقار یعنی باعزت، باوقار باعزت کو کہا جاتا ہے یا معزز کو کہا جاتا ہے۔ آزادی کے دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرنا چاہیے۔ عہد کسے کہتے ہیں؟ عہد کرنا یعنی وعدہ کرنا، یہ لفظ بھی گزر چکا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے معنی پہلے بھی۔ اپنے آپ سے ہمیں یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ اپنے وطن کی سربلندی کے لیے دن رات انتھک محنت کریں گے اور اپنے بزرگوں کے اس دیے کو بھرپور روشن رکھیں گے۔ انتھک محنت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ انتھک محنت کہتے ہیں مسلسل محنت، ایسی محنت جس سے انسان تھکے نہیں، تھک کر بیٹھے نہیں، دن رات محنت کرنے کو انتھک محنت کہتے ہیں۔ انتھک محنت کریں گے اور اپنے بزرگوں کے اس دیے کو یعنی اس چراغ کو جو انہوں نے جلا کر ہمارے حوالے کیا ہے، ہم اسے روشن رکھیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اس وطن کو سدا قائم و دائم رکھیں، آمین۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح ہمارا یہ سبق اختتام پذیر ہوا۔ اب بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ جی بیٹا، سبق یوم آزادی کا سر ورق یعنی کہ ٹائٹل پیج اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ میں نے 2 طرح کے ٹائٹل پیج بنائے ہیں، آپ کو جو آسان لگے آپ وہ اختیار کر سکتے ہیں اس میں سے، بلکہ آپ ان سے بھی خوبصورت انشاءاللہ بنا سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ کو الفاظ معنی دکھاتا ہوں بیٹا، الفاظ معنی جو اس سبق کے دوران ہم نے تحریر کیے ہیں۔ جی بیٹا، سبق کا سر ورق مع الفاظ معنی آپ کے سامنے ہیں بیٹا۔ میں نے آپ کی آسانی کے خاطر وہ الفاظ جو سبق میں وارد ہوئے، سبق میں پیش آئے، وہ تمام الفاظ مع معنی کے میں نے یہاں تحریر کر دیے ہیں۔ سبق کے دوران ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلا لفظ یوم، جس کا مطلب ہے دن۔ ساز میں نے آپ کو بتایا تھا، ساز میوزک کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر یہ فاعل کے معنی میں ہو تو پھر یہ بنانے والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے گھڑی ساز، تاریخ ساز۔ جشن خوشی کی تقریب کو کہا جاتا ہے، قمقمہ بلب کو کہا جاتا ہے، گہمہ گہمی رونق، سبززار باغیچہ، زرگ برگ رنگ برنگے، نشر کرنا یعنی پیش کرنا، خراج تحسین تعریف کرنا، شاباش کہنا، کامرانی کامیابی کو کہا جاتا ہے، چراغاں روشنیاں کرنا، باوقار باعزت، انتھک مسلسل، اور دیا یعنی کہ چراغ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو سبق میں پیش آئے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ بیٹا کتاب میں آپ کو صفحہ نمبر 30 پر مذکورہ سبق یوم آزادی کی مشق دی گئی ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں، شاباش۔ صفحہ نمبر 30 مشق اس وقت آپ کے سامنے ہے، سامنے رکھ لیجئے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، سوال نمبر 1 کے تحت آپ کو 6 سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 کے تحت آپ کو 6 سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے قومی تہوار کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے 14 اگست کے دن کی تیاریاں کس طرح کی جاتی ہیں؟ تیسرا سوال ہے اس دن کی تقریبات کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ چوتھا سوال اس دن ہم اتنی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ پانچواں سوال 14 اگست کا دن ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ اور چھٹا سوال قومی ترانہ سنتے ہی ہم سب کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ بیٹا سوال نمبر 1 کے تحت 6 سوالات۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے محض 3 سوالات کے جوابات فی الحال یہاں تحریر کیے ہیں تاکہ آپ بآسانی درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ تحریر کر لیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کو پہلے سوال اور اس کے جواب کی جانب لیے چلتا ہوں۔ جی بیٹا، مشق اور سوالات و جوابات اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا سوال ہے قومی تہوار کسے کہتے ہیں؟ قومی تہوار کسے کہتے ہیں؟ تو جواب جو میں نے یہاں آپ کے لیے تحریر کیا ہے، یوم آزادی کے طور پر منائے جانے والے دن کو قومی تہوار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یوم آزادی کے طور پر منائے جانے والے دن کو قومی تہوار کہتے ہیں۔ بیٹا بہت آسان تھا کہ میں آپ کو سوالات کے جوابات زبانی بتا دیتا اور آپ تحریر کر لیتے۔ انشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں سے امید ہے، لیکن میں نے آپ کی آسانی کی خاطر یہاں تحریر کر لی ہے تاکہ آپ دیکھ کے بآسانی تحریر
کر سکیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کو کاپی کی طرز بھی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی اور الفاظ کے لکھنے کا طریقہ بھی۔ دوسرا سوال دیکھیے، 14 اگست کے دن کی تیاریاں کس طرح کی جاتی ہیں؟ 14 اگست کے دن کی تیاریاں کس طرح کی جاتی ہیں؟ تو جواب ہے یوم آزادی کے جشن کو منانے کی تیاریاں کئی روز پہلے شروع کر دی جاتی ہیں۔ کہیں لوگ جھنڈیاں بنا رہے ہیں تو کہیں قومی پرچم تیار کیے جا رہے ہیں۔ شہر ہو یا گاؤں، آزادی منانے کے لیے ہر جگہ بھرپور گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح 2 سوالات مع جوابات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی، تیسرا سوال اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تیسرا سوال ہے، اس دن کی تقریبات کا آغاز، یعنی 14 اگست کے دن کی تقریبات کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ تو جواب دیکھیے، 14 اگست کی صبح پاکستان بھر میں لاکھوں لوگ نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں اور وطن عزیز کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آزادی کی تقریبات کا آغاز پارلیمنٹ ہاؤس کی خوبصورت عمارت سے ہوتا ہے۔ اس کے سبزہ میں وزیر اعظم پاکستان قومی پرچم لہراتے ہیں اور اس طرح 14 اگست کے دن کی تقریبات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح آپ نے سوال نمبر 3 کا جواب بھی ملاحظہ فرما لیا۔ آج کے لیے فقط اتنا ہی۔ ٹھیک ہے بیٹا، چونکہ سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 کے جوابات کچھ طویل ہیں، لہٰذا آپ کے لیے آج صرف اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ مزید مشق کے حل کی جانب ہم بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، الفاظ کے معنی تحریر کر لیجئے اور سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے پہلے 3 سوالات کے جوابات تحریر کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔